بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اہم خبر سوشل میڈیا پہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے سلسلے میں لوگ وائرل کر رہے ہیں، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ سرکار ہماری زمینیں ہڑپنا چاہتی ہے، وقف ترمیمی بل مسلمانوں کی دینی شناخت مٹانے کی سازش۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے آئین کے تحفظ کے موضوع پر منعقد کنونشن میں گرجے مولانا ارشد مدنی نائیڈو کا شکریہ ادا کیا، بی جے پی پر برسے۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام وقف بل کے پس منظر میں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں منعقد کانفرنس میں جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی نے وقف ترمیمی بل کی سخت الفاظ میں مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے جہنم بنا رہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ دہلی کے اندر ہماری مسجدیں 400-500 سال پرانی ہے۔ 500 سال پرانے دستاویزات کو پیش کون کر سکتا ہے؟ مولانا مدنی نے ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے ہزاروں شرکاء کو خطاب کرتے ہوئے سرکار اور ہمدرد اور ہندوتو وادیوں کو نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ آپ مسلمانوں کی زمین ہتھیانا چاہتے ہیں، آپ حرام کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی ملکیت میں وقف دی گئی ہے۔ پرانے موقف کو دہراتے ہوئے حضرت نے کہا کہ ہم باہر سے نہیں آئے، ہندو گوجر ہے تو مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے تو مسلمان بھی جاٹ ہے۔ کشمیر میں جا کر دیکھو، وہاں مسلمان بھی برہمن ہے۔ جس نے بھی جس مذہب کو پسند کیا اس پر عمل کیا۔ فرقہ پرست طاقتیں آگ لگانا چاہتی ہے۔ ہندو الگ، مسلمان الگ، سکھ الگ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب بھائی بھائی ہیں۔ آج بھائی چارے کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ صدر جمعیت علماء نے کہا کہ اسلام اللہ کا چراغ ہے اور اللہ کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا، لیکن جس نے اسے بجھانا چاہا وہ خود بجھ گئے۔ اسلام اس ملک میں زندہ رہے گا، ہندوستان میں اسلام کا چراغ جلتا رہے گا اور آئندہ بھی جلتا رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ بلڈوزر کے نشانے پر بھی مسلمان دری اثنا بلڈوزر کی کارروائی پر حضرت نے کہا کہ ملک میں بلڈوزر سے گرائے گئے 95% مکانات مسلمانوں کے ہیں۔ ایک آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے تو پورا گھر گرا دو، پھر ماں باپ یا بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ ہم اس کے خلاف ہیں، ملک کے آئین کے خلاف ہیں۔ میں اتحاد کی پالیسی کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن ایک طرف حکومت کا کردار ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف انڈیا الائنس نے اپنا منشور جاری کر دیا ہے جس میں راہل گاندھی نے کہا کہ اگر ہماری حکومت بنی تو ہم ہر مذہب کو آزادی دیں گے۔ میں ان کی باتوں کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میں نے اتحاد کو ووٹ دینے کی اپیل کی جس میں مسلمان اپنے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے آزاد ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ اتحاد آگے بڑھا اور بی جے پی ہار گئی۔ فلسطین کے مسئلہ پر مولانا مدنی نے کہا کہ جس دن فلسطین نے پہلا حملہ کیا، ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دہشت گردی ہے۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی ہیں تو گاندھی اور نہرو دیا ساگر تھے جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ جب میں عرب گیا تو سنا کہ ہندوستانی بارود فلسطینیوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ فلسطینیوں کو مارنے میں ہندوستانی فوجی بھی کام کرتے تھے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن پی ایم کو اپنی پوزیشن صاف کرنی چاہیے۔ اگر فرقہ پرستوں کی پالیسیاں اپنائیں گے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ میں نائیڈو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ملک کے عوام نے بی جے پی حکومت کو شکست دی، لیکن بی جے پی حکومت دو بیساکھیوں پر بیٹھی ہے۔ نائیڈو صاحب نے ٹی ڈی پی کے نائب صدر کو یہاں کانفرنس میں بھیجا ہے جو انہیں یہاں کے حالات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس مہینے کے آخر میں ہم 15 دسمبر کو نائیڈو کے علاقے میں 5 لاکھ مسلمانوں کو جمع کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے 24 نومبر کو پٹنہ میں وقف ترمیمی بل کے خلاف ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی۔ اس میں بہار کے سی ایم نتیش کمار بھی شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے ملک میں موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آئین کے تحفظ کے موضوع پر ایک خصوصی کنونشن منعقد کیا گیا۔ جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی کی قیادت میں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دہلی میں اتوار 3 نومبر 2024 کو منعقد اس اجتماع کا مقصد ملک کے آئین تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے
مسلم قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا تاکہ موجودہ فرقہ پرست رجحانات اور آئینی حملوں کے حوالے سے اقدامات کیے جا سکے۔ انہوں نے خصوصی طور پر وقف بل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کے ذریعے وقف کی املاک پر قبضہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کی شناخت کو مٹانا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ وقف املاک صرف جائیداد نہیں بلکہ مسلمانوں کی دینی عقائد شناخت کا حصہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اس بل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی شناخت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو مسلمانوں کی مساجد، عیدگاہیں اور دیگر مذہبی مقامات کے حوالے سے ثبوت فراہم کرنا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا اور یہ بل مذہبی مقامات پر براہ راست حملہ کے مترادف ہوگا اور اس سے 800 سال پرانی مساجد بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ کنونشن میں مولانا ارشد مدنی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس بل کی مخالفت میں متحد ہو کر آواز اٹھائے اور کہا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی دینی اور قومی شناخت کی حفاظت کے لیے میدان میں آئے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 24 نومبر کو پٹنہ میں اس بل کے خلاف ایک بڑے احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا جائے گا جس میں مختلف مسلم تنظیمیں اور رہنما شریک ہوں گے۔